بھارتی فوج اور میڈیا نے پاکستان کے خلاف واویلا شروع کر دیا۔ بھارت میں دہشت گردی کرانے کے لیے پاکستان نے اپنے بندے بھیج دیے۔ بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی پروپیگنڈا فیکٹریاں جھوٹ اگلنا شروع ہو گئی ہیں۔ بھارتی فوج اور میڈیا نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان نے بھارت میں دہشت گرد بھیج دیے ہیں اور بھارتی پنجاب کے 4 شہروں امرتسر، پٹھان کوٹ، باٹلہ اور گرداسپور میں دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی حساس اداروں کی جانب سے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پاکستان کے تیور جارحانہ ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے ان خبروں کے پھیلائے جانے کے بعد بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ سے واپس لوٹے ہیں اور اب وہ جہادیوں کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ الرٹ جاری ہونے کے بعد ان علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بھارت نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پاکستان پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کرنے والا ہے۔ بھارتی حساس اداروں کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا کہ بھارتی پنجاب کے 4 شہروں امرتسر، پٹھان کوٹ، باٹلہ اور گرداسپور میں دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ حساس اداروں کی جانب سے جاری الرٹ کے مطابق پٹھان کوٹ کے ایئر بیس اور فوجی کیمپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی الرٹ جاری ہونے کے بعد ان علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ 3 برس قبل بھی پٹھان ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر لگایا، لیکن پاکستان نے تمام تر الزامات مسترد کر دیے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے میں 3 بھارتی فوج ہلاک ہوئے تھے، تاہم بھارت کو ایئر بیس کلیئر کروانے میں 3 دن لگ گئے تھے۔ اس سے قبل مودی سرکار نے 24 اگست کو ایک الرٹ جاری کیا تھا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے راستے سے بھارتی ریاست تامل ناڈو میں حملے کا خطرہ ہے۔ بھارتی اداروں کی جانب سے حملے کا الرٹ جاری ہونے کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ تامل ناڈو میں بھارت کے دفاعی ترجمان نے بھارتی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر بھارت کے سمندروں کی سیکیورٹی سخت کی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے تامل ناڈو سے 6 لوگوں کو گرفتار کیا جن کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے اور وہ مبینہ حملہ آوروں سے رابطے میں ہیں جو تامل ناڈو میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ 1 ماہ سے بھارتی فوج اور میڈیا متواتر اس پروپیگنڈا کا پرچار کر رہے ہیں کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کروانے جا رہا ہے اور علیحدگی پسند تحریکوں کو پھر سے ایندھن پہنچا رہا ہے۔ چند ہفتے قبل بھارت کے کمانڈر صدرن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سینی نے بھی سر کریک میں خالی کشتیاں پکڑنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ دہشت گرد جنوبی بھارت میں کوئی تخریب کاری کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ ان جھوٹے الزامات سے پہلے ہی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بتایا تھا کہ بھارت کی طرف سے جھوٹے آپریشن کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا 2 پاکستانیوں کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے جو 21 اگست کو غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پاکستانی شہریوں کو بھارت دہشت گرد قرار دے کر حقائق کو مسخ کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہا ہے کیونکہ گرفتار ہونے والے دونوں افراد کسان ہیں اور دونوں آزاد کشمیر کے شہری ہیں۔ DGISPR نے بتایا تھا کہ 21 سالہ محمد نظیم اور 30 سالہ خلیل احمد سیکٹر حاجی پیر کے قریب غلطی سے LOC پار کر گئے تھے۔ 27 اگست کو پاک بھارت ہاٹ لائن رابطے میں یہ معاملہ اٹھایا گیا جس پر بھارتی حکام نے ہاٹ لائن رابطے پر نہ صرف دونوں پاکستانی شہریوں کی موجودگی کا اعتراف کیا تھا بلکہ بھارتی حکام نے قانونی ضابطے پورے کرنے کے بعد دونوں پاکستانیوں کی واپسی کا وعدہ بھی کیا، مگر 2 ستمبر کو بھارتی میڈیا نے حقائق کو مسخ کر کے دونوں افراد کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ 3 اگست کو ہفتہ وار ہاٹ لائن رابطے میں بھارتی حکام کو بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام نے دوبارہ قانونی مراحل کی تکمیل کے بعد معلومات پاکستان سے شیئر کرنے کا وعدہ کیا، مگر بھارتی فوج نے 4 ستمبر کو جھوٹے فلیگ آپریشن سے متعلق پریس کانفرنس کی۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوج نے دونوں کسانوں کو دہشت گرد ظاہر کرنے کے لیے من گھڑت کہانی سنائی، دونوں پر تشدد کر کے کشمیری کسانوں سے زبردستی بیانات لیے، دونوں کشمیری کسانوں کو راول پنڈی کے رہائشی ہونے کا بیان دینے پر مجبور کیا گیا۔ دونوں شہری عام کسان اور LOC کے قریب گاؤں تیرا بند کے رہائشی ہیں۔ DGISPR کے مطابق بھارتی اقدام ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد بنانے کی کوشش ہے۔ پاکستان بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے شواہد کے ساتھ معاملہ اٹھا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔